رسالت نعرہ حیدری کمال کر پورا گالی گالو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروڑوں خوشیاں کی ہر مراد کو اللہ تعالیٰ آمین آمین جو یہ مانگے رب ذوالجلال ان کو عطا کرے آمین جو خوشی آج مجھے محسوس ہوئی کہ انہوں نے میرے مرشد پاک صابر پاک کی خدمت بابرکت میں جو کلام لکھا ہے پڑھا ہے واقعی وہ دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے محبت پیدا کرنے والا ہے اور جب انسان کسی کو بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف سنی جاتی ہے نا تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے دل بدل جاتا ہے پھر محبوب کی طرف چلا جاتا ہے اور جب اس کی یاد ستانے لگتی ہے اس کا تصور اس کی تصویر سامنے آنے لگتی ہے تو پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے پھر وہی یاد رہتا ہے جو کیفیت انہوں نے ابھی تعریف کی ہے اس کیفیت میں یہ کہ انسان یاد رکھیے گا کہ محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب محبت میں انتہا ہونے کے بعد عشق میں فنا ہوتا ہے تو پھر ہر رنگ میں ڈوب جاتا ہے جیسے کہ ایک واقعہ عشق میں فنا ہونے کے حوالے سے ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقے میں وہ جہاں پر وہ خودی زمین جو ہے پھٹی اور بیچ میں چلی گئی ان کا ذکر ہے جب حق ہوئے کیسے ہوئے ساتھیوں نے آج کہہ کہ آپ کے لگتا گھنی بھی بلانا بابا بدو شاہ کو لے کے انہوں نے ٹھیک اور اپنی بڑیاں بلیاں کے بعد جب ایک بھری لے کے چک کے گئے تو وہ ساریاں بڑیاں لے کے پیچھے چل گئی اتنے ہی ہوئے کہ سما گئے کہ ہونا ہی سردار ہو گیا لہٰذا پردہ کرنا چاہیے ہمارے دادا مرشد آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ کا نام تھا بابا شاہی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں آپ سرکار آرام فرما رہے تھے اپنی گدی پر اونچائی پہ تخت جو تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے تو پہلے انگیٹھی کہتے ہیں کچھ ایسی آگ جلاتے تھے نا اکٹھی کر کے کچھ لکڑیاں وغیرہ تو پاس رکھی ہوئی تھی تو ذکر میں مصروف تھے تو ذکر کرتے کرتے رات دن گزر گیا نہیں پتا چلا اور آپ کے بیٹے رحمۃ اللہ بابا سید اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ یہاں موجود نہیں تھے وہ تبلیغی سفر کے لیے تھے تو آپ کے والد محترم ذکر میں مصروف تھے کہ ان کے گھر کے اندر جو خادمہ تھی یعنی جو وہاں کی موجود تھی جو آپ کے خدمت میں رہتی تھی جو یعنی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو کہے کہ سرکار خود جو ہے وہ تخت پر نہیں ہے تخت پر نہیں ہے اور ان کی پرواز ایسے ہے کہ نہ زمین پہ ہے اور خلا میں ہے جب یہ چیز ظاہر ہوئی تو اس وقت ان کی زبان سے کچھ کلمات جو میری یاد نہیں جو بتایا گیا تحریر بتاتی ہے
کہ وہ تخت پر آئے اور وہ آگ بھڑک اٹھی. آگ بھڑک اٹھی، اتنی بھڑکی کہ اس میں فنا ہو گئی. اتنا ذکر میں تھے کہ اس میں فنا ہو گئے. اور کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کا جو جلال تھا، جلال اور جمال جو ہوتا ہے، محبوب کا جو ہوتا ہے نا، محبوب میں جب محبت میں انسان فنا ہو جاتا ہے تو ارد گرد کی چیز بھی، اس کے جسم کی وہ حرکتیں بند ہو جاتی ہیں. اسی میں ایک واقعہ میں آپ کو دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر، سبحان اللہ، آپ سرکار جنگل کے اندر ذکر میں مشغول ذکر میں موجود تھے اور ذکر کرتے کرتے آپ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے. تو ایک شخص آبادی سے وہاں اس جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا یا شیخ کو کسی نے قتل کر دیا، آنکھ کو مار دیا. وہ یہ الفاظ لے کر آبادی کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ سنو، تمہارے امیر کو قتل کر دیا گیا، آج ان کے ٹکڑے جنگل میں پڑے، ان کے ٹکڑے میں اللہ 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 کا ذکر. اور جب وہ لوگ اکٹھے ہو کر وہاں پر پہنچے تو سرکار پھر ویسے ہی کے ویسے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی ایک کرامت تھی، ایک محبت تھی. اور جب محبت میں انسان فنا ہو جاتا ہے تو اس کا جسم بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ شخص وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے حضرت پر جھوٹ باندھا، غلط بیانی کی. تو سرکار نے خود کہا کہ غوث کا ایک مقام یہ بھی ہے جو پردے میں رہتا ہے. غوث کا مقام ایک یہ بھی ہے کہ جو پردے میں رہتا ہے. آج رب ذوالجلال کی رحمت سے اس نے دے دی، نہیں تو یہ دکھایا نہیں جاتا. اور یہ خود آپ غور کریں کہ انسان جب کسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نیند میں بھی اس کے نام گنگناتا ہے، بولتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ کوئی نہ کوئی کسی چیز میں گنگناتا رہتا ہے. انسان جس چیز میں ڈوب جاتا ہے پھر وہ چیز اس کی زبان سے جاتی ہے. تو اس لیے آج کا آپ کو ایک سبق ہے کہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو فنا کرے. کبھی بھی 3 چیزوں کو مت چھوڑے. ایک اللہ کا ذکر جس میں کلمہ طیبہ موجود ہے، دوسرا اس میں اللہ ہے، دوسرا ایک تو یہ ہو گیا ذکر الہی، دوسرا اپنی زندگی، اپنی روح، اپنی ذات میں سے، اپنے دل میں سے، دل کی گہرائیوں میں سے، اپنی روح کے اندر سے یہ آواز نکلنی چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ محبت ہے جب استغفر اللہ کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر. محبوب وہی ہوتا ہے نا جو عاجزی ہے. میرے محبوب عالم اس میں. اور پھر تیسرا عمل جو ہے وہ درود پاک کرنا. سبحان اللہ. کبھی نہ چھوڑے. اور اس میں یہ نہیں کہتا میں کہ آپ یہ درود پاک پڑھیں، یہ پڑھیں. یہ تو آپ کی خود محبت ہے کہ کس میں آپ اس کو یاد کریں. تو آج سے ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے ذکر بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے، اس کو یاد بھی کریں گے. تو پھر یہ عمل کریں گے تو پھر شیطان رکاوٹ بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے ہم سب کو اس شیطان سے. تو اس کے لیے ایک عمل کر لیں.
کہیں بلند آواز سے اے اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اے مالک میری آخری سانس تک مجھے شیطان کے شر سے محفوظ کر اور اپنی پناہ میں رکھ۔ ہم نے سچی توبہ کی ہے اور کہتے ہیں کہ جو سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر اسی خوشی میں آج تو 3 خوشیاں یار، کتنی ہیں؟ 3۔ پہلی خوشی سرکار کی آمد، انگریزی تاریخ کے مطابق 20 مئی سے۔ بے شک بے شک۔ دوسری خوشی ہمارے سرکار پیر و مرشد کی آمد، سبحان اللہ۔ یہ باتیں دسواں تیسری میں میرے پیارے کی آمد، سبحان اللہ، سبحان کیوں گریشن مانے بھی آتے ہیں؟ خلیفہ کی آمد، مرحبا کہتے، خلیفہ کی آمد، خلیفہ کی آمد، خلیفہ کی آمد، محبت کی آمد، محبت کی آمد، ٹھیک ہے نا؟ اور اس محفل میں آپ سب کی آمد، صابر کی آمد، اللہ۔ تو پھر اسی انداز میں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تھک جاؤ گے یار، اتنا نہیں لنگر ٹکا کے کرنا ہے، ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے، اگلی محفل میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور کروڑوں خوشی، آمین آمین۔ آپ جو طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے، مانگتے ہیں کچھ وہ آپ کو مل جائے تو کیا کریں گے؟ لڑیاں ڈالیں گے نا، ایسی ہوتا ہے جو مل جائے نا تو بندہ لڑیاں ڈالتا ہے۔ حضرت میں آپ کو بات بتاتا ہوں، لڑی والی بات ہے۔ تو وہ ایک انگریز ہی تھا، بہت مشکل سے نا، حضرت میرے خیال سے نہیں تھے حضرت اسود کے قریب، میں اکیلے ہی تھا وہاں پر جب میں، اچھا وہاں سے نا پیچھے میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے نا بڑی مشکل سے اسمارٹ سے تو بس سمجھ لیں کہ پہنچ گیا میں وہاں پر۔ حضرت اسود کے پاس پہنچا نا، میں نے بوسہ لیا، بوسہ لے کر اپنی جو میں نے جالی والی ٹوپی پہنی اسے اتارا، اس کے اوپر وہ ایسا میں پھنس گیا کہ نہ میں نکل سکتا تھا اور نہ میں ادھر ادھر، بہت مشکل ہو گئی، سب زور لگا رہے تھے۔ میں نے اچھی طریقے سے بوسہ لے کر نا جب میں زور سے سائڈ میں سے نکلا نا مجھے راستہ مل گیا۔ راستہ بہت مشکل سے ملتا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا ہے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ حضرت اسود کا بوسہ لینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نکلتے سارے رش میں سے نا ایک خوشی کا عمل ہوتا ہے اور سرکار کی یاد ہو کہ یار میرے پیارے محبوب نے یہاں پر بوسہ لیا تھا اور مجھے موقع مل گیا یہاں سے بوسہ لینے کا، تو پھر وہ انداز ہی اور ہوتا ہے۔ تو انگریز پاس تھا، وہ عربی تھا، آپ بھی تھے وہ؟ نہیں وہ انگریزی بولنے والے نا، مسلمان بھی ہیں، کچھ ایسے ہی تھا۔ اچھا تو وہاں سے نکل کے نا میں نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، میں نے کہا آئی ابھی نہ ہے، ایسے نیچے ہوں ایک جوش میں نا کہ میں ودر ہو گیا، میں نے بوسہ لے لیا، وہ میری شکل کے کیا ویری گڈ، واو کمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انسان اب اس کو اس کی چیز مل جاتی ہے نا تو پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے، پہلی ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب ہر مہینے میں آپ کو دیکھتا ہوں نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور ایک غم بھی ملتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کہتی ہے نا آپ کھڑے ہو اور آپ کی باڈی میں سوئچ کھو دی جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، محسوس ہوتا ہے، پوری باڈی ایسے کرنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تکلیف کون سی ہوتی ہے؟ جب میں آپ میں سے کسی کو دیکھتا نہیں، نظر نہ آئے محفل میں تو آنکھیں گھومتی رہتی ہیں اور سوئی چپتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے آپ کی زیارت کروں، آپ کو دیکھوں، اور پھر دل سے دعا نکلتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ، میں بتا نہیں سکتا۔ اگر اللہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور یہ کہا کہ یہ میرا بندہ جنتی ہے، میں گناہگار ہوں، نہ جانے کہاں میرا ٹھکانہ ہو، تو جانے سے پہلے ایک کام ضرور کرو کہ اللہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے جن جن کو میں یاد کرتا تھا اور جو مجھے یاد کرتے تھے میرے ساتھ ہی جنت میں بنتے ہیں نا. تو پھر یہ موقع جو ہے نا، پھر یہ موقع جانا نہیں چاہیے، ہاتھ سے نہیں نکالنا چاہیے. تو اتنی ایک دوسری خوشی مجھے وہ حضرت اسود کے موقع پر جو ہوئی، ایک خوشی مجھے ہوئی جب میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیالے میں وہ کون آپ بھی تھے، وہ ان کے گھر زیارات کی طرف صدر پدرے صدام صاحب آپ بھی وہاں پہ تھے جب وہ اس پیالے میں پانی پلایا گیا جس میں میرے سرکار نے پانی پیا، مجھے پانی پینے کی سعادت ملی. ہو سکتا ہے وہاں پر میرے سرکار کے ہونٹ مبارک یار ہماری باری ہے تو آواز یار ایسے کرنا. میرے آقا نے میرے پیار محبوب نے وہاں پر اپنے لب مبارک لگائے، مجھے موقع ملا اس میں پانی پینے کا، تو پھر کیوں نہ میں گنگناؤں. بلغل گلاب کمالی کشفت تجا بجمالی حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا بنا لیا، جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا بنا لیا. یہ بڑے نظم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغل گلاب کمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ. آپ کا چہرہ انور، آپ کا چہرہ انور پورے جہاں کو روشن کرتا ہے. آپ کا چہرہ انور پورے جہاں کو روشن کرتا ہے. آج ہمارے دل کو کیا ملا ہے؟ کس کس کو ملا ہے؟ سب کو ملا ہے تو پھر خاموش کیا ہے. آج ہمارے دل کو سکون ملا ہے، آج ہمارے دل کو سکون ملا ہے. یہی ان کی بدولت سے جن کو کہتے والتوہا کے چہرے والے، علم نشرہ کے سینے والے، واللیل کی پیاری پیاری سونی سونی زلفوں والے. عبداللہ کے بھی پیارے تھے، اللہ کے بھی پیارے، ہمارے بھی پیارے. سبحان اللہ. تو پھر محبت میں بندہ جب خوشی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوم اٹھتا. تو پھر آپ نے جھومنا نہ چاہا، بے شک بے شک. ٹھیک ہے. تو پھر اب دعا کرنے ہیں، ذکر کرتے ہیں. ذکر میں جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے. کیوں نہیں؟ کیا ہوا؟